السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آج ہم نماز کی فرضیت و اہمیت کے متعلق عرض کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر گر گیا گویا کہ اسلام کی بنیاد گر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتھا۔ تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، حتیٰ کہ نماز فجر ہوتی ہے، تم نماز ادا کرتے ہو تو تمہارے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتھا۔ پھر انسان ہے، تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، نماز ظہر ادا کرتے ہو تو جو فجر اور ظہر کے درمیان گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتھا۔ پھر تم گناہوں کی آگ میں جلتے رہتے ہو، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نماز عصر ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم المغرب غسلتھا۔ پھر تم نے نماز مغرب ادا کی تو اللہ نے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ ثم تحترقون تحترقون فاذا صلیتم العشاء غسلتھا۔ پھر تم گناہوں کی آگ میں جلے، پھر نماز عشاء ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے وہ گناہ معاف فرما دیے۔ اور پھر ثم تنامون، پھر تم سو گئے، فلا یکتب علیکم حتی تستيقظوا۔ جب تک تم بیدار نہیں ہوتے تو اب تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور نماز، ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں کو ویسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان للہ ملکا ینادی عند کل صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموہا فاطفئوہا، اٹھو جو تم نے آگ جلا رکھی ہے نا اس آگ کو بجھا لو، اس آگ کو ٹھنڈا کر لو۔ اور ایک حدیث میں، یبعث مناد عند حضرۃ کل صلاۃ، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو ایک منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، فیقول یا بنی آدم، اور کہتا ہے، اے اولاد آدم، قوموا فاطفئوہا فاطفئوا ما اوقدتم علی انفسکم، جو آگ تم نے اپنے خلاف جلا رکھی ہے نا اپنے آپ پر، اس آگ کو بجھا لو۔ فیقومون فیتطہرون، کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں، ویصلون الظہر، اور نماز ظہر ادا کرتے ہیں، فیغفر لہم ما بینہما، تو جو فجر اور ظہر کے درمیان گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فاذا حضرت العصر، پھر نماز عصر ادا کرتا ہے، فمثل ذلک، پھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ فاذا حضرت المغرب، پھر نماز مغرب ادا کی، فمثل ذلک، پھر بھی ایسے ہی ہوا۔
فَإِذَا حَضَرَتِ الْعِشَاء، پھر نماز عشاء ادا کی، فَمِثْلُ ذَلِكَ، ایسے ہی پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ فَيَنَامُونَ فَمُدْلِجٌ فِي غَيْرٍ وَمُدْلِجٌ فِي شَرٍ، پھر کچھ لوگ یعنی جنت میں اور کچھ لوگ دوزخ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت مثال سے فرمایا، اَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک شخص کے دروازے پر سے نہر گزرے، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اور وہ اس میں 5 بار اگر غسل ادا کرے، حل یبقی من درنہ شیء، بتاؤ اس کی میل کچھ رہ جائے گی؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیء، عرض کہ اللہ کے رسول اس کی میل کچھ کیسے رہ سکتی ہے جو 5 بار دن میں غسل کرتا ہے؟ تو قال فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی 5 نمازوں کی مثال ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی پر نمازی کی اہمیت پر انشاءاللہ العزیز مزید بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔